السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے اللہ کے فضل سے سب بخیر ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حسن معاشرت کے نبوی اصول، یعنی معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصول۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اکیلا فرد اپنی ذات تک ہی محدود ہوتا ہے، لیکن جب وہ تنہا فرد دوسرے افراد سے ملتا ہے، کسی جگہ کو اپنا مسکن بناتا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ میل جول اور لین دین شروع کرتا ہے، تو ایک معاشرے کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہیں کہ معاشرہ افراد ہی سے مل کر بنتا ہے، اور معاشرے کی اچھائی، برائی، ترقی افراد کی تعلیم و تربیت اور ان کے اسوہ و کردار سے ڈائریکٹ وابستہ ہوتی ہے۔ دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہر موڑ پر افراد کی تربیت اور معاشرے کے حسن کے اہتمام پر زور دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار اور لیل و نہار کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا ہے، انتہائی گہرائی اور وسعت پر مشتمل کلام ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ساری کائنات کے لیے حسن معاشرت کی تعلیم و تربیت کا منبع اور ماخذ کیا ہے، ایک ہی فرمان میں واضح کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے کردار سے حسن معاشرت کے عظیم اصول ملتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حسن معاشرت کہتے کسے ہیں۔ حسن معاشرت سے مراد یہ ہے کہ انسان جس سے ملے اور جس سے میل جول رکھے، ان تمام لوگوں سے اچھے اخلاق اور کردار سے پیش آئے، جیسے ماں باپ، رشتہ دار، دوست و احباب، اہل محلہ و مجلس، گراہک، دکاندار، مہمان، میزبان، ہم سفر اور ہم وطن وغیرہ۔ غرض یہ کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حسن معاشرت صرف انسانوں ہی کو نہیں بلکہ روئے زمین کے ہر ذی روح کو مطلوب ہے۔ حسن معاشرت کے بغیر بے سکونی، اضطراب، مسلسل تنزلی اور اپنے کریم کی رضا سے دوری بڑھتی جاتی ہے۔ آئیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حسن معاشرت کے اصول جانتے ہیں۔ حسن معاشرت کے نبوی اصولوں کو مفصل اور تقاضۂ حالات کے پس منظر کے ساتھ بیان کیا جائے تو ایک ایک اصول ایک ایک کتاب بنتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایسی 18 احادیث کو ذکر کیا جائے گا جو حسن معاشرت کے اصولوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو، یعنی جب صدمہ پہنچے تو صبر کرے۔ ایسا نہیں کہ جب صدمہ پہنچا، کوئی حادثہ گزرا تو اس وقت زبان سے جو چاہا بول دیا اور بعد میں کہنے لگی کہ ہم تو صبر کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر والا ہے، اور یہ اعزاز صرف مومن ہی کو حاصل ہے کہ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس خوشی پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے نہایت مفید ہے، اور اگر اس پر کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ بے شک سچائی اطمینان قلبی کا باعث ہے،
اور جھوٹ اضطراب کا۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا صدقہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا اس حال میں صدقہ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے کہ تو تندرست بھی ہو، مال کی تجھے ضرورت بھی ہو، اور فقر کا تجھے ڈر بھی ہو، اور تجھے مالدار بننے کی خواہش بھی ہو، اور صدقہ کرنے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ جان گلے کو آ جائے تبھی کہو کہ میرے مال کا اتنا حصہ فلاں شخص کو دے دو اور اتنا فلاں شخص کو دے دو، حالانکہ وہ مال تو اب دوسروں کا ہو ہی چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے فائدہ اور فضول چیزوں کو چھوڑ دینے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بندے کے اسلام کی خوبی ہے کہ جن چیزوں سے تعلق نہیں اسے چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سفر میں ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تب بھی اس کے لیے وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ جانو، خواہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ہنستے مسکراتے ملنا ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہا بہت سے اختلاف دیکھے گا، خبردار دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی یہ زمانہ پالے تو اسے چاہیے کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لے اور اسے داڑوں سے مضبوط پکڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رحم، شفقت و نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر اس کا کوئی عضو درد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم بے خوابی اور بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ رب العزت بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھاؤ، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے بے رخی برتو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا کرو۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے رسوا کرے، اور نہ اسے حقیر جانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر میرا بھائی مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں، اور اگر وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو۔ یعنی اگر کوئی بھائی ظالم ہے، کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اسے ظلم سے روک کر اس کی مدد کی جائے، نہ کہ اس کے ظلم کو اور بڑھاوا دے کر، نہ کہ اس کے ظلم میں اس کا ساتھ دے کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ تھے وہ حسن معاشرت کے 18 نبوی اصول جنہیں اگر کسی معاشرے کے افراد اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔